حالات یکساں نہیں ہوتے۔ جیسے جگہ بدلنے سے اعمال اور ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، ویسے ہی زمانہ بدلنے سے بھی ذمہ داریوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں۔ ہم جس زمانے کے اندر ہیں یہ خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ فتنوں کا زمانہ ہے، دشواریوں کا زمانہ ہے، تو ہماری ذمہ داریوں میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تکن فی زمان، بلا شبہ تم ایسے زمانے میں ہو من ترک منکم عشر ما امر بہ ہلکا، کہ تم میں سے جو شخص چھوڑ دے اس چیز کا 10واں حصہ جس کا تمہیں آرڈر دیا گیا ہے، ہلکا، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ یعنی جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں میں سے 90% ذمہ داریاں تو آپ نے ادا کر دی، 10% ذمہ داریوں میں کوتاہی برتی تو تم عذاب کا شکار ہو جاؤ، مارے جاؤ۔ اور فرمایا تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کو جو ذمہ داری دی جائے گی اس میں سے 90% میں ان سے کوتاہی ہو جائے، 10% کو ادا کر دیں تو 10% پر ہی ان کی نجات ہو جائے گی، وہ عذاب سے محفوظ معمول ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی نمازیں پڑھ لیں، 5 نمازوں میں سے ایک پڑھ لیں، باقی چھوڑ دیں۔ اس روایت کا صحیح مطلب سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کا تعلق خاص طور سے اس ذمہ داری سے، تمام واجبات سے اس کا تعلق، فرائض سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ روایت کہ خیر القرون کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اگر 10% بھی کوتاہی ہوئی تو وہ بھی قابل برداشت ہے۔ اور یہ شر کا زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ 100 کے 100% امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور جا رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں کوئی 10% بھی اس پر عمل کر لے کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتا رہے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے، تو 10% پر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ثم یاتی زمان، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگوں میں سے کوئی شخص عمل کر لے اس چیز کے 10ویں حصے پر جس کا اسے حکم دیا گیا، نجات، تو اس کو نجات مل جائے گی۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون رواه احمد والترمذي وابن ماجه۔ دیکھیے قرآن و احادیث کی مجمل نصوص کے اندر غور کر کے اس سے تفصیلی احکام کا استنباط کرنا یہ مستقل ایک امت کا فریضہ بھی ہے اور کار خیر، اور فطرت انسانی کے نتیجے میں اس میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کی سمجھ پوچھے کسی کی سمجھ پوچھے، اسی لیے فقہا کا اختلاف ہوا۔ تو یہ اختلاف اور یہ مباحثہ اور دلائل پیش کرنا، استدلال پیش کرنا، یہ تو اختلاف العلماء رحمت کے درجے میں، لیکن اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، حق بات کو جھٹلانے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لینا اور آپس میں ایک دوسرے کے استدلال کو رد کرنا، تو گویا یہ قرآن و حدیث کو رد کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو خود سے ہدایت کی نعمت چھین لی جاتی ہے اور وہ گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرمائے، اسی کو فرمایا کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جو ہدایت کے بعد گمراہی کا شکار ہوئی ہو، مگر یہ کہ وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں
جھگڑے اور مناظرے کے اندر۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ انہوں نے یہ مثال آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے مگر بلا وجہ کا جھگڑا کرنے کے لیے، اور یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑا کرنے والے لوگ، یہ لوگ تو ہیں ہی بکواس کرنے والے لوگ۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ان حضرات نے کچھ باتیں الٹی سیدھی کہ یوں بہتر ہے کہ یوں بہتر ہے۔ دیکھو حاشیہ نمبر 4، دیکھو یہاں لکھا ہوا آیا نظر آپ کو، جی اوت الجدلہ، آلہتنا خیر ام ہوا، بتاؤ ہمارے معبود بہتر ہے کہ تمہارا معبود بہتر ہے؟ اور مراد ان کی یہ تھی مشرکین مکہ اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ بھی تم جو پوچھتے ہو، تم پوجتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہم پوجتے ہیں فرشتوں کو، تو بتاؤ فرشتے بہتر ہیں کہ عیسیٰ بہتر ہے؟ تو انہوں نے مراد لیا اس سے کہ ملائکہ بہتر ہے یا عیسیٰ بہتر ہے۔ بس جب نصارہ عبادت کرتے ہیں عیسیٰ کی تو ہم عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی۔ اب ظاہر بات ہے نہ عیسیٰ عبادت کے مستحق ہیں نہ فرشتے عبادت کے مستحق ہیں، تو ان دونوں کو تمثیل میں لانا کہ یہ بہتر یا یہ بہتر۔ جو چیزیں کسی مقام پر فائز ہو سکتی ہیں ان کو اس مقام پر فائز ہونے کے بعد اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں اعلیٰ یہ ہے یا اعلیٰ یہ ہے، اور جو چیز اس مقام پر فائز ہی نہ ہو سکتی ہو، کہ دیکھیے اس میں زیادہ میٹھا یا اس میں زیادہ میٹھا، یہ سوال کب پیدا ہوگا؟ جبکہ فی نفسی ہی کسی چیز کے اندر مٹھاس ہو، دو چیزوں میں مٹھاس پایا جاتا ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی، دونوں میٹھی ہیں، تو میٹھا ہونے کا جو درجہ اس میں دونوں فائز ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھی زیادہ مٹھاس اس میں ہے یا زیادہ اس میں ہے، اب کر سکتے ہیں سوال، لیکن ان میں ایک چیز میٹھی ہے ایک کڑوی ہے، یا دونوں کڑوی ہیں میٹھی ہے ہی نہیں، یا دونوں کھٹی ہیں دونوں پھیکی ہیں، مٹھاس نہیں ہے، نفس مٹھاس ہی نہیں ہے، نفس صفت ہی نہیں ہے۔ اب کوئی اگر یوں کہ بتاؤ کہ یہ زیادہ میٹھی کہ یہ زیادہ میٹھی، یہ معمولاً سوال ہے۔ جب مٹھاس ہی نہیں ہے، کثرت اور قلت کا درجہ آتا ہے نفس شے کے وجود کے بعد، نفس صفت ثابت ہو گئی، اب یہ مرحلہ پیدا ہوگا کہ قلت کے ساتھ ہے یا کثرت کے ساتھ ہے، ضعف کے ساتھ ہے یا شدت کے ساتھ ہے، اور نفس صفت ہی نہیں ہے تو قلت اور کثرت، ضعف اور شدت کے کیا معنی؟ یہ دونوں چیزیں فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ہی معبودیت کے مقام کے حامل ہی نہیں ہیں، اور جب یہ نفس معبودیت کے مقام کے حامل ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی محمل ہے کہ یہ زیادہ بہتر معبود ہے، یہ زیادہ بہتر، اس لیے کہ نہ یہ معبود ہے نہ یہ معبود ہے، تو بہتر اور کم بہتر ہونے کا تو بعد میں سوال ہوگا۔ ابھی تو نفس معبودیت ہی ان کے واسطے ثابت نہیں ہو سکتی، نہ یہ معبود بننے کے لائق، نہ یہ معبود بھی ایک ہی ذات بن سکتی ہے۔ چلیے سمجھ میں آگی بات آپ کو؟ الحمدللہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رواه أبو داود۔ دیکھو ایک مقولہ ہے خیر الامور اوساطها، درمیانی درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی بہتر ہوتی ہیں۔ اس امت کا جو خاص امتیاز بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ اس امت کو جو تعلیمات عطا کی گئی ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اعتدال یہ صفت محمود ہے، اعتدال سے ہٹ جانا یہ صفت مذموم ہے۔ اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا کہ جیسے ہر معاملے کے اندر اعتدال مطلوب ہے، جتنی آپ کو پانی کی ضرورت ہے اس سے کم پیئیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، اس سے زیادہ پیئیں گے
جتنے آرام کی آپ کو ضرورت ہے اس سے کم کریں گے تو بدن کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، ضرورت سے زیادہ کریں گے تو کل ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے۔ ہر چیز ضرورت کے مطابق ہو، اعتدال۔ عبادت کے سلسلے کے اندر بھی یہی اصول شریعت کے اندر رکھا گیا کہ عبادت میں بھی اعتدال کا پہلو مطلوب ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ اور آپ کی سنت جو تھی وہ اعتدال ہی تھی۔ آپ چاہتے تو ہمیشہ نفلی روزے رکھیں، آپ کو کوئی دقت نہیں، اس لیے کہ بھوک اور پیاس روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث مشقت نہیں بن سکتی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی کہ ہمیں صوم وصال کی اجازت دیجیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت ان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صوم وصال اگر ناپسندیدہ چیز ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں، اور اگر پسندیدہ چیز ہے تو ہم کیوں منع کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہو یہ کام۔ تو فرمایا ایوکم مثلی، میں ضرور کرتا ہوں لیکن تم مجھ جیسے ہو کیا، تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو میرے لیے ثابت ہیں۔ یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ جب رب نے کھلا بھی دیا روحانی طور پر، پلا بھی دیا روحانی طور پر، تو اب جو ہے روٹی کھانے کی ضرورت، پانی پینے کی ضرورت نہیں تو آپ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اعتدال کا نمونہ پیش کیا۔ کبھی نفلی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، کبھی کئی روز تک رکھا۔ فرماتے ازواج مطہرہ کہ روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی نہیں چھوڑنا، اور چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، ایسا لگتا تھا کہ شاید اب کبھی نفلی روزہ رکھیں گے۔ اعتدال رکھا، نہ کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ لیا۔ رات کو آپ چاہتے تو پوری رات بھی جاگ سکتے تھے، لیکن کچھ جاگتے تھے اور کچھ نماز پڑھتے تھے۔ رات کا ایک حصہ آرام کے لیے تھا اور ایک حصہ آپ کے لیے رکھتے تھے، یہ ہے اعتدال۔ تو دین کے معاملات سر انجام دینے میں اور عبادت کے اندر بھی اعتدال رکھنا چاہیے، اور جو اعتدال کے ساتھ عبادت کرے گا وہ عبادت پر قائم اور دائم رہے گا، اور جو اعتدال سے آگے بڑھے گا وہ چند دن کی بات تک کر کے لیٹ جائے گا، پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے عبادت کے اندر بھی اعتدال رکھنا چاہیے، اعتدال سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ عیسائیوں نے زہد کے غلبے کی وجہ سے عبادت میں اعتدال کو ترک کیا اور اعتدال سے آگے بڑھ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اصل عبادت سے بھی محروم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشددوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر سختی مت کیا کرو، یعنی عبادت نوافل کے وہ نفلی امور جن کو آپ کی طبیعت برداشت نہیں کر سکتی، جن کو آپ کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، جن کے لیے آپ کی مصروفیات اجازت نہیں دیتی، وہ اپنے لیے لازم مت کرو ورنہ آپ پریشانی میں آ جاؤ گے۔ لا تشددوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر سختی مت کرو ورنہ اللہ بھی تمہارے اوپر سختی فرما دے گا۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اوپر سختی کی، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر سختی کر دی۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، بس یہ جو آپ کو گرجوں میں اور عبادت گھروں میں پڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، رہبان، یہ انہی لوگوں کے بقایا ہیں۔ اور کہتے ہیں جو رہبانیت انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، بیویوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا یہ تو انہوں نے خود کیا اپنے طور پہ، اور خود کیا تو دیکھو کیسے گمراہ ہوئے۔ پادری وہ جو ان کے لوگ ہیں ظاہری طور پر کمارے رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، جائز طریقہ تو چھوڑ دیا، اب وہ جو اپنی فطری ضرورت ہے اس کے لیے کیا کچھ بھی ہوتا
کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنی حرام کاریاں ہوتی ہیں، کتنی بدماشیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے کیس سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور پڑھنے بظاہر تو یہ کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم تو تاریخ دنیا ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، اور آئے دن یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ ان کے مردوں کے اندر سے کس قدر جو حسن اور شباب ملتا ہے، کتنی شراب ملتی ہے، شراب اور شباب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ کی جیلوں میں پڑ کے مارنے سے شکار۔ فطرت سے ہٹو گے تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، فطرت کے تقاضوں پر رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ اس لیے اعتدال پر نفلی امور، فرض تو متعین ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ نوافل کے سلسلے کے اندر، نفلی امور کے سلسلے کے اندر اعتدال پر قائم رہنا چاہیے۔ اعتدال سے آگے بڑھو گے تو دشواریوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ رہبانیت انہوں نے خود گھڑی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے رہبانیت ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال قرآن نازل کیا گیا ہے 5 طریقوں پر، یعنی قرآن کی آیتوں کو مضامین کے اعتبار سے اگر آپ تقسیم فرمائیں تو موٹے طور پر 5 طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے۔ حلال و حرام، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ قرآن کی بعد آیتوں کے اندر کچھ چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ حلال ہے، ان کو کر سکتے ہیں، اور بعض چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آخر تک اس آیت میں کیا کیا گیا؟ محرمات میں یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ دوسری آیت والمحصنات من النساء، جو دوسروں کے زیر نکاح تمہارے اوپر حرام ہو گئے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ جو عورتیں ان سے نکاح کر لو تو حلال ہے۔ یہ آیت حلال کو بیان کرتی ہے، وہ آیت حرام کو بیان کرتی ہے۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں حلال چیزوں کا بیان ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں حرام چیزوں کا بیان ہے۔ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، اور غور کریں گے آپ تو کچھ آیات محکمات کے قبیل سے، کچھ متشابہات کے قبیل سے۔ وَالْيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھ تو ہے نہیں، تو پھر اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اور اللہ کے ہاتھ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت نہیں متشابہات کے قبیل سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ خالق کل شیء الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ لا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ باتیں صاف صاف ان کا مضمون ہے، اور کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ وامثال، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں مضمون کو واضح کرنے کے لیے، نصیحت کو مؤثر بنانے کے لیے مثالیں پیش کی گئی ہیں، اس لیے کہ انسان مثال سے بات کو جلدی لے لیتا ہے اور وہ اوقاف النفس ہوتی ہے، تو مثالیں بھی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما هل یستویان مثلا، ایک آدمی تو ایسا ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، اور ایک آدمی پورا کسی ایک شخص کا غلام ہے، بتاؤ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے محنت کرنے کے بعد بھی نافرمان نہیں جائے گا، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی بات تو مانے گا، اب جس کی بات مان رہا اس کا فرما بردار، باقی جو 3 ہے ان کا نافرمان، پھر دوسرے کی شروع کرتے تو پھر باقی کا نافرمان، تو ساری زندگی محنت کرنے کے بعد بھی وہ کسی کا نہیں رہا، اور ایک ہی آدمی کا غلام ہے تو اس کی بات مان لی ہوگی، وہ فرما بردار ہوگی۔ اس لیے ایک معبود کو مانو گے تو اس کا تو حق ادا کر دو گے، 10 معبود ہوگی تو کیسے اس کا حق ادا کر دو گے؟ تو کچھ مثالیں ہیں، یعنی قرآن کے مضامین جو ہیں وہ اس طرح کچھ حلال کی آیتیں ہیں، کچھ حرام کی آیتیں، کچھ محکم آیتیں، کچھ متشابہات کے قبیل سے، کچھ امثال کے قبیل سے ہیں۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو جس درجے کی آیت ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے۔ فَأَحِلُّ الْحَلَالَ،
بس حلال کو حلال سمجھا کرو، یعنی اس پر عمل کرو، وحرم الحرام اور حرام کو حرام سمجھو یعنی اس سے اجتناب کرو، وعملوا بالمحکم اور جو محکم ہے صاف مضمون ہے لہذا ان کے تقاضوں کو پورا کرو، محکم پر عمل کیا کرو، وآمنوا بالمتشابہ اور جو متشابہات کے قبیل سے بس ان پر ایمان لے آؤ۔ قرآن میں بیان کیا گیا یقولون آمنا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ متشابہات کو دیکھ کر کے ان کے خواہ کے مطلب نہیں تو کیا کہتے ہیں آمنا، یہ ہمارا تو اس کی ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا بالکل صحیح اور برابر فرمایا بس ایسے ہی ہے۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ اور مثالوں کی آیتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرو، اس لیے کہ ان کا مقصد وہی ہے۔ ھذا لفظ المصابیح، دیکھو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پہلے آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں دیباچے میں کہ حضرت نے مصابیح کو سامنے رکھ کر کام کیا۔ مصابیح میں مخرج کا حوالہ نہیں تھا کہ کس کتاب سے یہ روایت لائے، صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کیا اور اس کا تعین کیا کہ یہ روایت فلاں کتاب سے لی گئی ہے، فلاں کتاب سے لی گئی ہے، فلاں اس روایت کو تلاش کرنے کا جب نمبر آیا تو اس روایت کا مضمون تو بیہقی کے اندر ملا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، کئی جلدوں پر مشتمل یہ کتاب بڑی مفصل کتاب ہے، تو شعب الایمان جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں یہ روایت تو موجود ہے، لیکن جو الفاظ مصابیح السنہ کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے تھے وہ الفاظ نہیں ہے، الفاظ میں فرق ہے، اس کو فرمایا ھذا لفظ المصابیح، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو مصابیح کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ روایت ہم کو کہاں ملی ہے؟ وروى البیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے شعب الایمان میں، لیکن لفظوں میں فرق ہے بھائی، کیا فرق ہے؟ وَلَفْظُهُ فَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ، یعنی صاحب مصابیح نے جو الفاظ نقل کیے گئے فَأَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ، حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، لیکن جب ہم تلاش کرتے کرتے اس روایت کو بیہقی کی شعب الایمان کے اندر اس روایت پر پہنچے تو وہاں روایت کے الفاظ اس طرح نہیں تھے احل الحلال اور حرم الحرام نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا فَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا بِالْحَرَامِ، بس حلال پر عمل کیا کرو اور حرام سے اجتناب کیا کرو، وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ اور محکم آیتوں کی پیروی کیا کرو۔